قائد اعظم کا چھٹا دورہ کشمیر۔ جیسا کہ ہم قائد اعظم کے دورہ کشمیر کا تذکرہ کر رہے تھے، جناب کے ایچ خورشید لکھتے ہیں، قائد اعظم کا معمول تھا کہ اخبارات کا مطالعہ اتنی تفصیل سے فرماتے کہ اشتہارات تک پڑ جاتے۔ برطانوی حکومت کے اعلانات و بیانات، برطانوی دارالعلوم کے بحث مباحثے، کانگریسی لیڈروں کے بیانات اور دیگر ہندوستانی لیڈروں کی سرگرمیاں ان کے زیر نظر ہوتیں۔ وہ ہر اہم خبر پر اپنے قلم سے نشان لگا دیتے اور بعد میں ہم لوگ اسے کاٹ کر کاغذ پر چپکا دیتے۔ مسلمان مہمانوں اور وفود سے قائد صبح کے وقت ملتے، دوپہر کے وقت آرام فرماتے، شام کو سیر کے لیے ضرور تشریف لے جاتے۔ دریا کے کنارے بند پر کار چلانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے قائد اعظم پیدل ہی سیر کرتے، بعض اوقات شکارے پر سیر کو جاتے۔ پکنک منانے کے لیے گلمرگ بھی تشریف لے گئے، وہاں گھوڑے کی سواری بھی کی۔ جب کوئی چیز خریدنا ہوتی تو مسلمان کی دکان سے خریدتے، جس سے اس دکاندار کی خوب شہرت ہوتی۔ وہیں سے قائد نے چاندی کے چمچے، چھریاں اور کانٹے بھی بنوائے۔ قائد اعظم کے اس دورہ کشمیر سے وہاں تحریک آزادی کو جو زبردست تقویت پہنچی، اس کی تفصیلات میں جانے سے قبل ان کے دورے سے پہلے کے حالات پر مختصراً روشنی ڈالتا جاؤں تاکہ ان کے دورے کے اثرات صحیح طور پر پرکھنے میں آسانی رہے۔ کشمیری مسلمانوں نے 1932 میں مسلم کانفرنس کی بنیاد ڈالی، جس میں شیخ محمد عبداللہ، چودھری غلام عباس اور دیگر بڑے لیڈر شامل تھے۔ کانگریسی لیڈر برصغیر کے مسلمانوں کے ارادے بانپ چکے تھے، اس لیے انہوں نے کشمیر پر مختلف انداز میں یلغار شروع کر دی تھی۔ چنانچہ ہر سال موسم گرما میں کانگریسی لیڈروں کے علاوہ نام نہاد سوشلسٹ، نام نہاد کمیونسٹ اور کانگریس کے کرائے کے ٹٹو مختلف لبادوں میں کشمیر آتے۔ ان لوگوں نے شیخ عبداللہ اور چودھری غلام عباس پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے تھے۔ سن 1938 میں ان کی کوششیں بار آور ہوئیں اور مسلم کانفرنس کی جنرل کونسل نے مسلم کانفرنس کو نیشنل کانفرنس میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح سن 1939 میں مسلم کانفرنس ختم کر دی گئی۔ صرف میرواز مولوی محمد یوسف شاہ صاحب اس سے الگ رہے۔ علاوہ ازیں تعلیم یافتہ لوگوں کے ایک گروپ نے بھی یہ فیصلہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ سن 1940 میں جب قرارداد لاہور منظور ہوئی تو اس وقت ریاست جموں و کشمیر میں مسلم کانفرنس کا وجود نہیں تھا۔ البتہ انفرادی طور پر بعض لوگ نجی محفلوں میں پاکستان کی حمایت میں گفتگو کرتے تھے۔ کشمیر میں جب تنظیم نے سب سے پہلے پاکستان کی آواز بلند کی، وہ جموں و کشمیر کی اسٹوڈنٹ یونین تھی۔ سن 1940 اور 41 کے زمانے میں کچھ علی گڑھ پلٹ نوجوانوں نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، لیکن چند ہی ماہ بعد وہ سب کے سب سرکاری ملازمت میں لے لیے گئے۔ اس دوران مسلم اسٹوڈنٹس یونین ہی تھی جو سری نگر میں اجتماعات اور پبلسٹی کے ذریعے پاکستان اور قائد اعظم کی حمایت میں شیخ محمد عبداللہ کے گنڈوں کا مقابلہ کرتی رہی۔ مسلم اسٹوڈنٹس یونین سن 1940 میں بنی۔ میں اس کا بانی سیکرٹری تھا۔ پہلے صدر مسٹر احمد اللہ رانا، دوسرے خواجہ علی محمد پاکستانی ہوئے۔ ورکنگ کمیٹی میں احمد بشیر جو اس وقت جناحی تخلص رکھتے تھے، خواجہ حبیب اللہ ککرو، میاں میر عبدالعزیز ایڈیٹر انصاف، خواجہ غلام حسن سنگین، خواجہ غلام نبی بٹ، سردار محمد اکرم ایڈوکیٹ مظفر آباد وغیرہ شامل تھے۔ اس دوران رائے عامہ کے دباؤ میں آ کر سن 1942 میں چند ساتھیوں کی معیت میں چودھری غلام عباس نے مسلم کانفرنس کی از سر نو تعمیر کی۔ بعد میں میرواز مولوی محمد یوسف شاہ صاحب بھی اس میں شامل ہو گئے، جس سے وادی کشمیر میں مسلم کانفرنس کو تقویت پہنچی۔ کیونکہ ریاست کے تمام مسلمان میرواز کا دلی احترام کرتے تھے، کشمیر کے لیے ان کی ملی، سیاسی اور تعلیمی خدمات انمٹ ہیں۔ سن 1931 میں کشمیر میں عوامی تحریک چلی تو میرواز نے شیخ عبداللہ کو، جو اس وقت اسکول ماسٹر تھے، عوام سے روشناس کروایا تھا۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔